ٹھیک تھا. میں نے کئی موقعوں پر نماز کے بعد ان کو بڑی بلند آواز سے مخاطب کر کے ان کی دلداری کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے الفاظ کہے، اور اس سے زیادہ ان کو نظم و ضبط سکھانے کے لیے الفاظ کہے، جس کے لیے میں مجبور تھا. کیونکہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے پاکستان کے احمدی کے دل میں، وہ ایسی حیرت انگیز ہے کہ باہر کی جماعتیں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتی. کم سے کم 100 گنا زیادہ انرجی ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور جو قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اس طرح اچھل رہا ہے کہ یہ سوال نہیں تھا کہ ان کو کہا جائے حوصلے میں رہو، یہ سوال تھا کہ ان کو واسطے دے دے کر اہل بیت کے اور خدا کے واسطے دے دے کر میں نے ان کو روکا کہ ایک احمدی نے بھی کوئی غیر ذمہ دار حرکت نہیں کرنی. تم نے مجھ سے عہد کیا ہوا ہے کہ میری ہر بات کو تسلیم کرو گے خدا اور اس کے رسول کے نام پر. اس لیے جب تک میں اجازت نہ دوں، جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کس طرح ہم نے جد و جہد کرنی ہے شان، اس وقت تک تم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا. صرف میں تمہیں خدا کے حضور رونے کی اس وقت اجازت دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیتا. اور نتیجہ یہ تھا کہ سارے پاکستان کی مسجدوں میں ایک کیفیت تھی، اس طرح بغیر ہو رہے صبح شام. چھوٹی سی چھوٹی مسجد کی بھی یہی کیفیت تھی، بڑی سے بڑی مسجد کی بھی یہی کیفیت تھی، اور ہے کہ یونس کی قوم نے کیا گریہ ازاری کی ہوگی جو آج مسیح موعود علیہ السلام کے غلام اس وقت گریہ ازاری کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں جو تمہیں روک رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں تمہارا صبر صرف آسمان کی طرف روانہ ہوگا. جب سارے راستے بند کر دیے جائیں ایک عظیم الشان طوفان کے، ایک عظیم الشان قوت کے، تو وہ تو توڑ دیا کرتی ہے برتنوں کو. جب تک راستہ نہ بتایا جائے کہ کس راستے پہ تم نے نکلنا ہے، اور وہ راستہ میں نے معین کیا، مجھے بتانا پڑا کہ وہ راستہ ہے دعاؤں کے ذریعے آسمان کی طرف رخ کرو، اور اس قوت اور زور اور درد کے ساتھ دعائیں کرو کہ آسمان کے کنگرے لرزنے لگے تمہاری دعاؤں کے ساتھ. اور تم نے اپنے غم کی حفاظت کرنی ہے، کسی قیمت پر اس غم کو نہیں مرنے دینا، یہاں تک کہ خدا کی تقدیر تمہارے غم کو خوشیوں میں بدل دے. یہ دور ہے ہمارے لیے دکھوں کا دور، اور یہ مقدس دکھ ہے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو، میں ایک عظیم الشان انقلاب دیکھ رہا ہوں. تمہارے اندر ایک دن کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو گئی کہ سینکڑوں سال کی نصیحتیں وہ روحانیت پیدا نہیں کر سکتی تھی. یہ اللہ کی تقدیر نے کام کیا. یعنی سارے دنیا کے غم بھول گئے، سارے مقاصد بھول گئے، ساری زندگیاں حاضر کرنے کے لیے جماعت وہاں بیٹھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو لاکھوں آدمی ایک دن میں ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم چیز کیا ہیں. نعرے نہیں لگائیں اس وقت، کیونکہ اس وقت نظم و ضبط کی باتوں کا وقت ہے. ہوش کے ساتھ، بڑے گہرے سوچ اور فکر کے ساتھ ہم نے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس دور میں جماعت داخل ہوئی ہے. اس لیے اس وقت مجھے کوئی نعرہ نہیں چاہیے. ہاں، رات کو اٹھیں اور جو بھی روزگاری جتنی چاہیں کریں، قیامت میں شادی شک اس وقت وہ ٹھیک ہے، لیکن نعروں کے ذریعے آپ اپنے جوش نکال دیں. مجھے تو ایسی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی. ایک ایک اونس انرجی کا ہم نے صحیح مقصد پہ خرچ کرنا ہے. ایک ذرہ بھی انرجی کا غلط مقصد پہ ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ایک ایک ذرے کی ہمیں طاقت کی ضرورت پڑے گی. اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے وقتی جوش کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ ناکام آیا کرتے ہیں قوموں کے، یہ تو جہالت کے قصے ہوتے ہیں کہ چند دن شور مچا دیا اور پھر آرام سے بیٹھ گئے. ہم نے تو ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ 100 سال 1000 سال بھی اگر ہمیں مسلسل قربانیاں دینے پڑیں تو دیتے چلے جائیں گے. اور نہ اللہ کی تقدیر سے شکوہ کرنا ہے، نہ ظالموں کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ ہم پر رحم کریں. صرف اور صرف خدا پر نظر رکھنی ہے، اور پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ مسلسل محنت کے ساتھ بغیر تھکے اپنا کام کرتے چلے جائیں اور خدا کا کام خدا پہ چھوڑیں. تو مالک ہے، جب چاہے گا اس کا فیصلہ آئے گا. اور جب اس کا فیصلہ آیا کرتا ہے تو بڑے بڑے قوموں کے پہاڑ بھی ٹکنا شروع ہو جایا کرتے ہیں. طاقت نہیں ہوتی کسی دنیا کی طاقت، کسی کی مجال نہیں ہوا کرتی کہ خدا کی تقدیر کے سامنے روک مان کے کھڑا ہو جائے. اس لیے ہوش کے ساتھ بات سنیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں.
आवाज बहुत तेज है, ये तो इतना गाढ़ा है कि 2-3 मिनट के बाद नींद खराब हो जाएगी। बिल्कुल हल्का जो मोतिया सरांग होता है ना, मैला सा पानी बस। वहां जो फैसला किया गया है उसके नतीजे में पाकिस्तान में किसी अहमदी को ये हक नहीं है कि वो जुबान से या ऐसे जरिए से जिसमें जुबान या तहरीर ना भी इस्तेमाल हो, लेकिन उसकी बेयरिंग, उसके चाल चलन उसको मुसलमान जाहिर करता हो। अगर वो ऐसा करेगा तो 3 साल के लिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जेल में भिजवाने जाने के लायक होगा। और सहाबा किराम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो कोई दुआया कलिमात ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कुरान ने सिखाए, और कोई कुरानी इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं कर सकता बावजूद ये ईमान रखने के कि कुरान मेरे लिए वाजिब तामील है और इसका हुक्म मुझ पर मेरे लिए मानना जरूरी है। अज़ान नहीं दे सकता। और ये सारी बातें जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान या खुदा की मोहब्बत साबित होती हो, ये इसलिए वो कहते हैं हम मजबूर कर रहे हैं तुम्हें कि इससे दिल आज़ारी होती है। और कानून के अल्फाज ये हैं कि ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कादियानियों को इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों से रोका जाए। और इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों की तारीफ ये है कि अज़ान नहीं देंगे, वो इस्लामी इस्तिलाहें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कहेंगे, ये इस्लाम दुश्मन सरगर्मियां हैं। तो सारी डिक्शनरी की काय पलट की गई है। सारे मज़ामीन में एक ऐसा इनकलाब आ गया है कि खिरत का नाम जुनून रख दिया, जुनून का खिरत। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, सिर्फ हुस्न करिश्मा साज का लफ्ज यहां ओपरा है, बाकी बातें वही हैं। ये जो नहायत खौफनाक भयानक दाग लगाया जा रहा है इस्लाम की आज़ादी के ऊपर और आज़ादी ज़मीर के ऊपर, इसके लिए उन्होंने और कोई तरीक उनके लिए बाकी नहीं था सवाए इसके कि कुल्लियतन हर हक से अहमदी को मालूम कर दिया जाए। और ये अजीब वाक़या हुआ है जो तारीख, दुनिया की तारीख के लिहाज से पहला है। सियासी चूंकि नाम पर सियासी हुकूमत की तरफ से एक फैसला हुआ है, इसलिए ये पहला है, मजहब में पहला नहीं है। आज तक सियासी हुकूमतों की तरफ से कभी ये वाक़या नहीं हुआ था कि टॉर्चर और जुल्म के जरिए किसी को झूठ बोलने पर मजबूर करें। टॉर्चर और जुल्म सच निकलवाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ये अलग बात है कि जब सच निकलता था तो उनको मानते थे या नहीं मानते थे, बिल्कुल अलग बात है। बात फिर भी नहीं मानते थे, लेकिन मकासद हमेशा टॉर्चर के दुनियावी हुकूमतों की तरफ से जंगों में भी और वैसे भी ये रहे हैं कि जुल्म करके सता कर सच निकलवाया जाए। और ये पहला तारीखी वाक़या है कि एक सियासी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जुल्म करके झूठ निकलवाया जाए। जब तक कोई झूठ ना बोले उस वक्त जुल्म करते चले जाओ और सच नहीं बोलने दें। चुनाचे ये फैसला हुआ है कि अहमदी अगर अपने आप को कामिल यकीन के साथ कि नहीं, इनको तो तस्वुर ही नहीं, मोतिया रंग का आपका और मेरा इस तरह का बड़ा फर्क है, इसका 10वां हिस्सा जो होगा वो मोतिया रंग होगा मेरी इस तरह में। तो ये कानून बनाया गया कि अहमदी अगर 100% यकीन रखता है अपने ऊपर कि मैं मुसलमान हूं, और ये ईमान रखता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर मेरा ईमान है, मैं कुरान के हर हुक्म को वाजिब तामील समझता हूँ, खुदा की तौहीद का कायल हूँ, जन्नत जहन्नम फरिश्ते यौम आखिरत गुज़श्ता अंबिया उनकी वहियाँ उनकी कुतुब मलाइका पर ईमान रखता हूँ, तो मेरे नज़दीक इस्लाम की ये तारीफ है। और जब तक उसका ये ज़हन न बदला जाए कि ये तारीफ गलत है, वो मजबूर है अपने आप को मुसलमान समझने का। इसलिए कोई दूसरा बला से कुछ भी समझता है उसको इस हक से कोई दुनिया की ताकत महरूम नहीं कर सकती कि तुम जो अपने आप को समझते हो उसके खिलाफ बयान दो और ये कहो
کہ تم غیر مسلم ہو یعنی توحید کے قائل نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ قرآن غلط کتاب ہے اور تعمیل کے قابل نہیں ہے، پیروی کے لائق نہیں ہے، یہ ہے غیر مسلم ہوں کا دعویٰ اور اس کے نتیجے میں۔ اور جب تم یہ کہو گے تو ہم تمہیں آزادی سے پھرنے دیں گے، اور اگر تم یہ نہیں کہو گے اور تائید کرو گے اس بات کی کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ اعلان کرو گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جو مرضی ہم پر گزر جائے ہم آپ کی سچائی کا انکار نہیں کریں گے، اور اگر تم یہ اعلان کرو گے کہ میں قرآن کو اپنا امام سمجھتا ہوں، ایسا امام جس کے ایک ذرے کے حکم سے بھی میں باہر نہیں جا سکتا، اور جب یہ اعلان کرو گے کہ فرشتے برحق ہیں، قیامت برحق ہے، ملائکہ برحق ہیں، اور وہ ساری غیب کی خبریں جو خدا دیتا ہے وہ سب برحق ہیں، تو یہ اتنی شدید دل آزاری کی باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے زیادہ دکھ کسی قوم کو کون دے سکتا ہے کہ جن کو وہ سچا سمجھے دوسرے کہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے بھلا اس سے بڑا دکھ؟ اس لیے سارے پیمانے بدل گئے ہیں، عقل کے اور ایمان کے اور گفتگو کے انداز کے اور تہذیب کے اور انسانیت کے اور شرافت کے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایسی صورت میں خلیفۃ المسیح پاکستان میں رہے جب تک وہ حالات تبدیل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہے اور کوئی کلام نہ کرے جماعت احمدیہ سے، اور صرف پاکستان معلوم نہ رہے، دنیا کی ساری جماعتیں خلافت سے معلوم رہ جائیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور میں تو اس نتیجے کو کسی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو خدا نے میری ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے نتیجے میں قربانی دینے کے لیے تو میں آمادہ ہوں، لیکن ایسے ملک میں قربانی دینا جس کے بعد اگلا خلیفہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو بلکہ خلافت کی انسٹیٹیوشن پر حملے کرنے کے مواقع پیدا ہو جائیں، اس کو قربانی نہیں کہا جاتا، اس کو تو جہالت کہا جاتا ہے۔ اس لیے زندہ اور صاحب عقل اور صاحب فراست قومیں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں دیکھا کرتی کہ قربانی دینی ہے، یہ دیکھتی ہیں کہ قربانی دینی ہے جس میں سے ایک ذرہ ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ اس قربانی سے حاصل کیا جائے۔ اسی لیے میں نے جماعت کو روکا ہے کہ کوئی انتی قربانی مجھے نہیں چاہیے۔ جب وقت آئے گا اور جب خدا کی تقدیر یہ ہم سے مطالبہ کرے گی کہ ہر احمدی شہید ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے بوڑھے بھی شہید ہوں گے، ہمارے بچے بھی شہید ہوں گے، ہماری عورتیں بھی شہید ہوں گی، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، کوئی سچا احمدی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور جو جذبے بڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہی ہوگا۔ اب ماشاءاللہ کمزور بھی ہوتے ہیں بیچ میں، لیکن دنیا کو معلوم نہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا معجزہ پیدا کر چکے ہیں۔ یہ جماعت ہے معجزہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی معجزہ کبھی کسی نے بھی نہیں دکھایا کہ خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کر جاتے ہیں۔ تو میں تو حاضر تھا اور شروع میں میرے دل میں یہی جذبے پیدا ہوئے اور میں نے اللہ سے عرض کی کہ اے خدا تو گواہ ہے، اگر پھانسی کا پھندا میرے لیے مقدر ہے تو میں خدا کی قسم اس کو چوم کر پھانسی پہ چڑھوں گا۔ اگر قتل کے ٹارچر کے کوئی ذرائع میرے لیے مقدر ہے تیری تقدیر میں تو خدا تو گواہ ہے کہ میں ایک ذرے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ایسی مثال چھوڑ کے جاؤں گا جماعت کے لیے کہ اس جماعت کا ذرہ ذرہ پھر اس کے پیروی کرے گا ان رستوں کی اور ان پر چل کر تیرے لیے جانے فدا کرے گا۔ لیکن اس کے نتیجے میں آگے کیا حاصل ہوگا، جب اس پر میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں خلیفۃ المسیح کی جان کی قربانی ان حالات میں پیش کرنا نہایت ہی خطرناک ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ مرکز وہاں ہے، اس وجہ سے کہ خلافت کی انسٹیٹیوشن وہاں موجود ہے، اور ارادے بہت زیادہ بد ہیں ان سے جو آپ اس وقت معلوم کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض حالات کی خبر دی ہوئی تھی بہت پہلے سے، بعض خوابوں کے ذریعے، بعض نور فراست کے ذریعے، اور جلسہ سالانہ کا جو پہلا خطبہ تھا افتتاحی خطاب، اس کو آپ دوبارہ غور سے پڑھیں، اس میں سب کچھ کہہ گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے بڑے کرب میں دعائیں کرتے ہوئے میں نے وقت گزارے ہیں، اور میں نے کوشش یہ کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے توفیق دے کہ جو کچھ تو نے مجھے بتایا ہوا ہے میں اس کے لیے جماعت کو تیار کر دوں، اور میری واپسی ایسی حالت میں نہ ہو
کہ تو یہ کہے کہ میں نے تجھے جو کچھ بتایا تھا تو نے جماعت کو کیوں آگاہ نہیں کیا، کیوں تو نے جماعت کو ان قربانیوں کے لیے تیار نہیں کیا اور ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کیا۔ اس لیے بڑے فکر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، قرآن کریم کی مثالیں بیان کر کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو رستہ اختیار کیا ہے یہ رستہ قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، کوئی لکھی چھپی بات نہیں۔ نوح کے زمانے سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو تاریخ انفولڈ کر دی ہے قرآن کریم نے، اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں موت کی رستے میں زندگی بٹا کرتی ہے۔ اگر تم زندگی کے خواہاں ہو تو موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں گلزار بھی ملتے ہیں لیکن آگ کی جہنم میں پھینکے جاتے ہیں لوگ، پھر وہاں سے گلزار بھی نکلا کرتے ہیں۔ ایک ایک مثال دے کر ایک ایک نبی کے بعد اس کے ساتھ کیا حالات گزرے، اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر ساری انسانی تاریخ کو انفولڈ کر دیا۔ یہ لگتا ہے ایک فلم چل رہی ہے اور ایک پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا جس کے احتمالات ہو سکتے تھے، تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا خدا اس بارے میں تو نے متنبہ نہیں کیا۔ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عجیب کتاب ہے یہ کلام الہی کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر اس نے بیان کر دیا اور گھیر لیا ہے اور شمار کر لیا ہے۔ تو جہاں تک حالات کا تقاضا ہے کوئی چیز میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ مجھے علم تھا کہ کس رستے پر قوم چل پڑی ہے اور مجھے علم تھا کہ جب تک اس راستے پر یہ آخر تک نہیں پہنچتے وہ قربانی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے جو خدا کے نزدیک ہمیں دینی ہے بات، اور وہ آخری انقلاب نہیں آئے گا جس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہمیں انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، وہ آرام سے زندگی، وہ مداحنت، وہ کچھ دنیا کچھ دین، یہ کس سے تو قوموں میں انقلاب برپا نہیں کیا کرتے۔ اس کے لیے تو ایک کمیٹڈ ایک ایسی قوم کی ضرورت ہوا کرتی ہے جس کے وجود کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے لیے تسخیر ہو چکا، اس کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اس سے انحراف کر سکے، اس تسخیر سے باہر جا سکے، تب پھر وہ واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو دنیا موجزہ کہتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان حالات کی بڑے کھل کر خبر دی اور ساتھ بعض نصیحتیں فرمائیں، اور الحمدللہ کہ جب میں نے وہ پڑھی چند دن پہلے تو میرا دل بڑے اطمینان سے بھر گیا، بڑے خدا کے تشکر سے بھر گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہدایات فرمائی تھی ایسے موقع پہ تم نے کرنی ہے وہی ہدایات میں کرتا رہا، اور سر منہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منشا سے میں نے انحراف نہیں کیا، ورنہ میرے پہ ایک عذاب آ جاتا روحانی طور پر تکلیف کا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی رہنمائی کے مطابق یہ توقع رکھ رہے تھے اور میں اپنی بدقسمتی کی وجہ سے اس سے ہٹ کر یہ ہدایت دے بیٹھا۔ تو بڑے ہی اطمینان بخش ہے، وہ میں بھجوا رہا ہوں، انشاءاللہ الفضل میں شائع ہو جائے گا اگر الفضل پر اب تک ہاتھ نہ ڈال دیا گیا ہو تو۔ بہرحال یہ وہ حالات ہیں جن کے نتیجے میں جماعت احمدیہ پاکستان پر ایک ایسا ابتلا آیا ہے اور ساری دنیا کی جماعتوں پر آیا ہے اس کے ساتھ کہ مذہبی تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اتنا خوفناک، اتنا تفصیل کے ساتھ کسی قوم کو ٹارچر کیا جائے۔ ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت اور قرآن کی محبت کے لیے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ تم نے تلاوت نہیں کرنی، دل داری ہوتی ہے، خدا کا نام نہیں لینا، تو کلمہ توحید نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں کہنا، تو پھر زندگی کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کسی ایک احمدی نے بہت پیاری بات مجھ سے کہی، اس نے کہا حضور اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ موت مسئلہ ہے، موت کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، زندگی مسئلہ بن گئی۔ ان حالات میں زندہ کیسے رہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار ہمارے لیے جرم ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے، حد ہوتی ہے کسی صبر کی، آزمائش کی بھی، بعض باتوں میں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے بات، اس لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے جماعت احمدیہ کے لیے، یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ ہے مسئلہ۔ تو وہ جو مسئلہ ہے بنیادی، اس کے متعلق ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور
ساری دنیا کی جماعتوں نے مل کر ایک آواز کے ساتھ اٹھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک بدن کی طرح دکھ محسوس کرنا ہے، ہر جسم کے ذرے کا دکھ، اور ایک بدن کی طرح منظم رہنا ہے اور توحید کی لڑیوں میں پروئے جانا ہے۔ یہ پیغام میں لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، اور اگر آپ اپنے اہل بیت میں سچے ہیں تو لازماً یہی آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ مجھے ہر احمدی کی خدمت کی ضرورت ہے، اور اب یہ نہیں ہے کہ اتنا دو یا فلان دو یا یہ کرو یا وہ کرو۔ اب تو یہ ہے کہ جتنا میں کہوں گا آپ کو وہ کر دینا پڑے گا، جتنا میں کہوں گا اتنا کرنا پڑے گا، جتنا میں کہوں گا نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہوگا۔ اظہار آپ کے جذبات، آپ کی ساری چیزیں اب اس بیعت کے ذریعے سے بک چکی ہیں، آپ کی رہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بھی معنی ہے اس کا جو قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کے سودے کے ذریعے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں، بان لهم الجنہ، کہ ان کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب آپ بیچ بیٹھے وہ چیز، پھر تو نہیں کہا کرتے کہ نہیں اس کو اس طرح نہ کرنا اور اس طرح نہ کرنا، اس طرح اب اتنا لو اور اتنا نہ لو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ کا سب کچھ آج کے بعد کانشیسلی، دل ارادہ طور پر خدا کے لیے وقف ہو چکا ہے، اور کسی چیز میں بھی آپ نے کوئی کمی نہیں رہنے دینی۔ اتنی عظیم الشان عالمی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ جو انقلاب سینکڑوں سال دور بھی کہانی نظر آتا ہو، وہ سالوں میں رونما ہونا شروع ہو جائے۔ ہر احمدی اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، وقف ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اپنے ذریعے آمد بھی اس نے خود پیدا کرنے ہیں، اور سب کچھ خدا کی راہ میں جھونک لینا ہے، اپنی ساری طاقت، اپنا علم، اپنا فن، اپنے طرز گفتگو، اپنی دوستیاں، اپنے اثرات اور تعلقات کے سارے دائرے، اپنی سوچیں، اپنی راتوں کی نیندیں، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، سب کچھ اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اس داؤ پر لگا دیں۔ جب تک پاکستانی احمدی کی دکھ دور نہیں ہوتے، اور جب تک پاکستانی قوم کو یہ شعور نہیں آتا کہ ہم خدا کے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس تقریر کو ہم بدل نہیں دیتے اپنی دعاؤں اور کوششوں کے ذریعے، اس کو تک چین سے نہیں بیٹھنا۔ یہ میرا آپ کو پیغام ہے، اور کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھانا جو دنیاوی ہیں۔ ایمبیسیز میں جا کر پروٹیسٹ کرنے کیسی لغو بات ہے، کوئی بھی ان کے معنی نہیں۔ نہ ایمبیسیز میں اپنی طاقت ہوا کرتی ہے کہ وہ ان پالیسیز کو بدل دیں جو مرکز میں طے ہوتی ہیں اور ان پر امپوز کی جاتی ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا سوال نہیں، دنیا کی ہر ایمبیسی کی بات میں کر رہا ہوں۔ ان بیچاروں کے اندر تو کوئی بھی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے رحم و کرم پر بیٹھے ہوتے ہیں مرکز کی اور ان کی گڈ ول پہ، جب چاہیں ان کو اتار کر پھینک دیں، جب چاہیں قبول کر لیں، اور اپنی دنیا کے اوراق پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے بعض ڈیووٹڈ لوگ اپنے ملک کی اوراق پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرکزی امور میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کرتا، سیاہ و سفید کے وہ مالک نہیں ہوتے۔ اس لیے صرف ان معنوں میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مستقل طور پر ایک پریشر ساری دنیا سے کریٹ ہوتا رہے اور بھولنے نہ دیا جائے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک سسٹم طے کرنا پڑے گا، لیکن دنیاوی تحریک پروٹیسٹ کا یا نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی حملہ کرنا ہرگز سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جھوٹے خطرے جو آپ سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کے اقدامات کریں۔ بتائیں اپنے پاکستانی دوستوں کو اور ایمبیسی کے اسٹاف کو اور سب کو کہ آپ کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، خطرہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو اتنا عظیم الشان خطرہ پیدا ہو جاتا کہ ملک پھونکا جا سکتا تھا اس کے نتیجے۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو اتنا عظیم الشان خطرہ پیدا ہو جاتا کہ ملک پھونکا جا سکتا تھا اس کے نتیجے۔ صرف خدا نے جو ہمیں مسلمان کہا ہے اسی کی ضمانت ہے کہ ان کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مسلم وہ ہے جو امن دیتا ہے دوسرے کو اور کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ یقین دہانی کروانی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ایک امن پسند جماعت ہے. اصول کے احکام کتابیں میں کا اس کا رنگ تو اور بھی پتلا ہونا چاہیے. 10واں حصہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید میں 50واں حصہ کہتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایک امن پسند جماعت ان معنوں میں کہ قرآن ہماری تقدیر ڈٹرمن کر رہا ہے. ہماری زندگی کی ہر راہ، ہر روش قرآن سے معین ہو رہی ہے، اور قرآن کریم نے جو رد عمل بتائے ہوئے ہیں ان سے باہر ہو کر ہم کیسے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ جو ماڈرن رد عمل ہے پولیٹیکل، یہ تو قرآن کریم نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیے. بڑے بڑے دردناک حالات بیان فرماتا ہے، اور رد عمل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اے قوم تم ظلم میں حد کر چکے ہو، میرا رد عمل پوچھتی ہو. تو نبی کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا رد عمل تو یہ ہے کہ اپنے سارے غم، سارے دکھ اپنے رب کے حضور راتوں کو اٹھ کر بیان کیا کروں گا. پھر وہ جانے وہ مالک ہے، ہم داروغہ نہیں ہیں، ہم زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں. لیکن جب مالک کو اطلاع ہو جائے، جب اس کے ہو چکے ہوں آپ، جب کامل طور پر اس کے لیے اپنی رضا کو ترک کر چکے ہیں اور اس کی رضا کو اوڑھ چکے ہیں اپنے اوپر، تو پھر مالک کے سامنے کس کی پیش جا سکتی؟ بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. تو اس رد عمل کو قائم رکھنا ہے آپ نے، اور اس رد عمل کو زندہ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی. اس کے علاوہ قرآن کریم نے متفرق جگہ روشنیاں ڈالی ہیں تدبیر کے متعلق. الہی تدبیر کیا ہوا کرتی ہے، انبیاء کس طرح تدبیر کیا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیادی رد عمل کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا کے منشاء کے مطابق مختلف کرائسس میں، مختلف خطرات کے وقت کس طرح قوم کی رہنمائی فرمائی. یہ مشن راہ ہے ہمارے لیے. ان کے اوپر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہدایات وقتاً فوقتاً دوں گا. کچھ کمیٹیاں بٹھاؤں گا جو میری مدد کریں گی انشاءاللہ، اور کچھ رہنمائی وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. کچھ نئی بھی ہوگی جن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر 10 آدمی کو کام ہے تو 10 آدمی کو بتایا جائے گا، اگر 100 کا ہے تو 100 کو بتایا جائے گا. تو جتنا ہوگا اتنا آپ یہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو ذہنی طور پر آمادگی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رہنمائی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں کے پانی کا رنگ خراب ہے. غلطی سے میں وہ قہوے کا رنگ غلط سمجھ رہا تھا، پانی کا رنگ غلط. اب یہ جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں آپ پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سر دست میرا ارادہ 3 ماہ کا دورہ ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائے، اور 4 ماہ تک بھی ممکن ہے مجھے بیرونی دورہ کرنا پڑے، کیونکہ افریقہ بھی جانا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیغامات کے لیے وہ بات نہیں بنتی جب تک خود انسان تفصیل سے مل کر سمجھائے نا، اس وقت تک وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو انسان پیدا کرنی چاہتا ہے. اب میں اسی لیے ہالینڈ میں نے پروگرام بدل لیا اور کہا کہ بجائے نیکسٹ فلائٹ لینے کے بڑا اچھا موقع ہے، ان سے ملنے کا موقع مل جائے گا. ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہی ٹھہریں گے اور جماعت سے مل لیں گے. تو ملنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بہت ہی صحیح قدم تھا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق تھا. ورنہ ان کی بہت عجیب حالت تھی، بڑے دکھے ہوئے بھی تھے اور حیران تھے، کچھ کیا کریں گے، کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے مجھے اب اپنے دورے پر بھی بہت وقت خرچ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی 1-2 اور باتیں میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں کہ جب تک میں آپ کے پاس ٹھہر رہا ہوں تب تو خدا کے ہاں یہ مقدر ہے کہ میں آپ لوگوں میں ٹھہروں، اور کم سے کم 1 مہینہ تو میرا پروگرام ہے، بلکہ ممکن ہے مجھے رمضان بھی یہیں گزارنا پڑے، یعنی باہر جا کر پھر واپس آنا پڑے. تو اس وقت تک
ایک مجھ سے مہربانی فرمائیں، آپ کی خواہش ہے مجھ سے ملیں، وقت لیں اور اکٹھے مل کے بیٹھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر میں دل ہماری محبت ہے اس کی تشفی کریں، لیکن میری آپ سے کم خواہش نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس پر مجھے لطف آتا ہے مجھے چہرے پر نظر ڈال لیں، ایسا سرور روحانی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم تھکتے کیوں ہو، تو اتنا کیوں کام کرتے ہو؟ میں ان کو کہا کروں تمہیں پتہ ہی نہیں یہ تھکاوٹ ہے یا کچھ اور چیز ہے، میری زندگی کی لذت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے محبت کروں اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھوں، تو جو سرور ہے وہ تمہیں تھکاوٹ لگ رہی ہے، لیکن اس وقت مجبوری ہے، اس وقت مجھے تنہائی چاہیے، اور کلیتاً بے فکری کے ساتھ میں اپنے ذہن کی تمام تر طاقتوں کو جماعت احمدیہ اور اسلام کے حق میں منصوبہ بندی پر لگانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کچھ امن چاہیے، اس لیے اس وقت میرے وقت پہ ڈیمانڈز نہ کریں، مجھے ضرورت ہوگی آپ کی، جس وقت جس کی ضرورت ہوگی میں خود بلاؤں گا اور وقت دوں گا، اور جہاں تک ممکن ہے مجھے آزاد چھوڑ دیں اس معاملے میں، پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے، پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بار بار بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے اسی دورے میں بھی اللہ وقت دے تو اور زیادہ مل کے بیٹھ جائیں، لیکن صرف اتنی مہربانی کریں، میں اس لیے اب سمجھا رہا ہوں کہ میں دل شکنی نہیں چاہتا کسی کی، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ میں اس کا انکار کروں، میرا دل میری طبیعت ہی نہیں اس طرح کی، میں برداشت نہیں کر سکتا اس معاملے میں کسی کو دکھ دوں کہ وہ کہے گا جی میں نے بڑی محبت سے کہا تھا کوئی وقت نہیں دیا، اس لیے مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ بات ہی نہیں، خواہش کا اظہار ہی نہ کریں، آپ تھوڑی سی قربانی کریں جو میں بھی قربانی کر رہا ہوں، تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک دو باتیں آپ کو اور سمجھانی چاہتا ہوں آج تفصیل سے، جیسے کہ میں نے بیان کیا یہ وقت نہیں ہے ہر بات کہنے کا، ہر بات کرنے کا، ہمارے اندر خدا کے طرف سے شر کوئی نہیں ہے، لیکن شر نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مل کے سر جوڑ کر باتیں نہیں کریں گے، اور بعض باتیں ہیں اسلامی مفاد کے اندر اور جماعتی مفاد کے اندر ہم مخفی نہیں رکھیں گے، یہ تو سنت انبیاء کے خلاف بات ہے کہ چونکہ شر کوئی نہیں ہے اس لیے ساری باتیں کھولی جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بعض معاملات میں اخفاء کی تاکید فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ کبھی کسی نے بھی اخفاء کی تاکید نہیں۔ آپ سارے انبیاء کے اخفاء کے موضوع پر ارشادات اکٹھے کر کے دیکھ لیں، اکثر میں ملے گا ہی کوئی نہیں، اور جہاں ملے گا نہایت معمولی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اخفاء کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کریم نے بعض مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے توہمات کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجوہ برا نہیں ہے فی ذاتہ، مخفی میٹنگز تو بری نہیں ہے، یہ ہے کہ مخفی میٹنگز ہوتی اس لیے ہیں، اگر شرارت اور خباثت کی نیت سے 10 آدمی مخفی باتیں کرتے ہیں تو وہ لعنتی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر رضائے باری تعالیٰ کے لیے اللہ کے لیے پلاننگ کر کے اخفاء کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی اسکیم ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی نظر اس میں پڑا کرتی ہے۔ اس لیے جب آپ سے مشورہ کیا جائے تو آپ نے اس کو مخفی بھی رکھنا ہوگا، اور جس سے جو بات کی جاتی ہے اس نے آگے نہیں کرنی، سوائے اس کے کہا جائے کہ یہ بات تم نے آگے کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بعض ایک دو باتیں وہی دلچسپ بتانا چاہتا ہوں رویا کے ساتھ، جن کا رویا اور کشوف کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض خبریں دی تھی پہلے سے۔ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویا ہے جس کے متعلق میں انشاءاللہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا، جس کو جماعت نے شروع میں غلط سمجھ کر خلافت کے آغاز میں اور معنی لینے شروع کر دیے تھے جو بالکل اس کے منشا کے خلاف تھے۔ وہ پھر میں نے بڑے زور لگا کر نظارتوں کو، غلام احمدیہ کو، پرائیویٹ ان لوگوں کو جن کے متعلق علم آتا تھا ان کو بات رکھا کہ ہرگز اس بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم مجاز ہی نہیں ہو اس کے بارے میں رائے کا اظہار کے لیے۔ تو مجھے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ جب وقت آئے گا میں اس کو بتاؤں گا۔ لیکن علاوہ ازیں بھی کثرت سے جماعت نے خوابیں لکھ کر مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات آ رہے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں ان میں ایک عجیب اندرونی نظام ہے زبان کا،
اکثر خوابیں دیکھنے والے سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہے، لیکن وہ میرے لیے پیغام ہوتا تھا۔ اور پھر اس کی تائید میں ایک دوسری جگہ ایک آدمی ویسے ہی خواب دیکھ رہا ہے اور اس مضمون کو تقویت مل رہی ہے۔ اور ایسی خوابیں جو پہلے کبھی کسی جماعت نے نہیں دیکھی تھیں، اتفاقی حادثات نہیں ہیں۔ مثلا جب سے 2 سال زیادہ سطر میں گزرا بھی خلافت تھا، لیکن اس 2 سال کے اندر ہی ایک دفعہ بھی کبھی کسی نے خواب یہ نہیں دیکھی کہ گلاب کے پھول کے ساتھ میرا کوئی تعلق اس طرح، ایک واقعہ بھی، ایک بھی کبھی کسی نے خواب نہیں دیکھی۔ اور ایک ہی دن میں ایک بیرونی دنیا سے اور ایک پاکستان سے 2 خط ملتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ خطرات ہیں، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز تک خدا تعالیٰ نے پھیلا ہوا ہے گلابوں کے پھولوں کا ایک میدان عطا فرما دیا ہے، اور اس مضمون کی خوابیں دونوں جگہ سے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ جوڑے مسلسل چلتے چلے آ رہے تھے، ایسے معنی خیز تھے کہ خدا تعالیٰ ایک کی تائید میں دوسرے کی کو خواب دکھاتا تھا، یہ مجھے بتانے کے لیے کہ اسلام میں نہ کہیں پڑھنا کہ اتفاقی حادثات ہیں، یہ تقدیر کے مطابق یرال ابو کی تقدیر کتابیں، کہ بعض دفعہ مومن کو خدا خود بتاتا ہے، بعض دفعہ اس کے لیے دوسروں کو بتاتا ہے۔ مثلا انبیاء کے زمانے میں بھی حضرت لوط کو بعض انسانی فرشتے تھے وہ جن کے ذریعے خبر دی گئی، اور اسی طرح بہت سے مضامین ہیں، بڑا لمبا وسیع مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو براہ راست بھی خبریں دیتا ہے، لیکن تائید کے لیے، تقویت ایمانی کے لیے اور دل کی ڈھارس کے لیے جماعت کو خبریں بتاتا ہے تاکہ اس کو مزید یقین ہوتا چلا جائے کہ الہی پیغام ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے پیغامات ملنے شروع ہوئے جن سے خطرات کا بھی علم ہوتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بھی علم ہوتا تھا اور غیر معمولی نصرت کا بھی، اور مگر خطرات ایسے بھی تھے بیچ میں کہ جس سے مطلب یہ نکلتا تھا کہ اگر بعض ظالم اپنی ظلم سے نہیں رکیں گے تو خدا کی تقدیر غضب کے ساتھ نازل ہوگی ان کو۔ اس لیے ان باتوں کی روشنی میں پہلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے لیے دعا کرے بڑے درد کے ساتھ۔ ہمیں وہ انتقام نہیں چاہیے جو انتقام قوموں کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں، ہمیں وہ انتقام چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اور جس کے نتیجے میں ایک بالکل اور تقدیر ظاہر ہوئی، اور اس تقدیر کا خلاصہ قرآن کریم ان آیات میں بیان فرماتا ہے جن کی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم وہ انقلاب مانگو گے، وہ انتقام مانگو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تھا، تو پھر تم یہ حیرت انگیز بات دیکھو گے کہ تمہارے خون کے پیاسے تم پر خون نچھاور کرنے والے دوستوں میں بدلنے شروع ہیں۔ یہ ہے وہ انتقام جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم سے لیا، اور اس انتقام کے نتیجے میں ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی باہر کی دنیا میں یہ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال میں نے ابھی چند دن میں بیان کی تھی کہ ایک صحابی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، اور عشق کی حالت تھی صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد بھی تابعین کی بھی، اور ان کو مزہ آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ پوچھا کرتے تھے بتائیں آپ بتائیں کیسے تھے، آپ بتائیں کیسے تھے۔ تو ایک صحابی سے جب پوچھا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ پچھاڑ کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے دوسرے۔ پھر ہوش آئی، پھر پوچھا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہے، اس میں کون سی دکھ کی بات تھی؟ تو پھر وہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو ہوش آئی تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ پر 2 حالتیں آئی ہیں، ایک نفرت کی حالت تھی تو اتنی شدید تھی کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا خدا کی قسم نفرت کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی نظر کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس منہ پر نظر اس پہ پڑے۔ اور پھر دوسری حالت وہ پیدا ہوئی جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات لے آیا اور محبت میں ایسا جوش مارا ہے
کہ خدا کی قسم شرم اور حیا اور وقور محبت کی وجہ سے میری نظر اس چہرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور آج میں وہ بدقسمت ہوں کہ صحابی تو ہوں، لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں نہیں بتا سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ انتقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے لیا ہے، اور اسی انتقام کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تم خدا کی راہ میں قربانیاں دو، بدیوں کو حسن سے تبدیل کرو، لیکن جو اس کا میں نے معیار مقرر کر دیا ہے اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ معیار ہے کہ تم نے نفرتوں کو محبت میں بدلنا ہے، محبتوں کو نفرت میں نہیں بدلنا۔ اور اس کے ساتھ وارننگ دے دی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ جو عظمت کے کردار ہے، یہ عظیم الشان انعام کہ نفرتوں کو محبت میں بدل رہا ہو، یہ صبر والوں کے سوا کسی کو نہیں ملا کرتا۔ صاف پتہ چل گیا کہ ایسے موقع پر دعا کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب زخم تازہ ہوں، جب اپنے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو کوئی چھری سے، جب ظلم میں حد کر کی جا رہی ہو، تو دعا نکلتی ہے بھلا دل سے، دل پھڑکتا ہے اس وقت بددعاؤں کے لیے۔ اس وقت صبر کی مضبوط تنابوں میں ان کو کس کر، صبر کی رسیوں میں باندھ کر دل کو مجبور کر دیا جائے کہ دعائیں دینی، وہ دعا ہے جو نامقبول نہیں ہو سکتی۔ دل تڑپ رہا ہے بددعا کے لیے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور عشق مجبور کر رہے ہیں کہ میں نے اس ظلم کے نتیجے میں دعا دینی ہے قوم۔ ایسی دعا ہو ہی نہیں سکتی نامقبول۔ کوئی دنیا کی تقدیر بدل جائے تو بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا نام خدا رد فرما دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں جنہوں نے موجزہ دکھایا، تو آپ نے یہ رد عمل دکھانا ہے۔ جہاں تک مبشر خوابوں کا تعلق ہے، حیرت انگیز زبان میں جس کو کوئی انسان نہ سوچ سکتا تھا، نہ ایجاد کر سکتا تھا، نہ کوئی فرائیڈین فلسفی، نہ کوئی اور فلسفی اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہے کہ یہ خواب کیوں کسی کو ہے۔ وہ خواب آئی اور اس میں بھی بعض مضمونوں کا جوڑا بنا کر خدا نے اس طرح باندھ دیا کہ جس کو خواب سنائی گئے وہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ الہی پیغام۔ میں دو خوابیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس میں کوئی مایوسی کا سوال نہیں ہے۔ اگر ہم روتے ہیں تو مایوسی یا کم ہمتی کی وجہ سے نہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عزم عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر احمدیت کے معاملے میں مجھ سے ٹکرائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور عزم عطا فرمائے گا۔ پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غلام ہوں۔ اور لوگ ہیں جن کے خلیل میں بزدلی ہوگی، میرے خلیل میں بزدلی نہیں ہے، اس لیے میں بزدلی کی وجہ سے آپ کو باز نہیں رکھا۔ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم کے نتیجے میں آپ کو غلط کاموں سے باز رکھ رہا ہوں جن کا کوئی بھی بزدلی سے تعلق نہیں، بلکہ بزدل لوگوں کو وہ توفیق ہی نہیں ملا کرتی۔ انتقام کے عام رستوں کو چھوڑ کر ایسے رستے اختیار کر لینا جو اور مزید دکھ پیدا کر رہے ہوں، یہ بزدلوں کو بڑا توفیق مل سکتی ہے۔ اس لیے تو عزم چاہیے، اس کے لیے تو ضرورت چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ صبر بھی تو حظ عظیم والے سے سیکھو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نصیب محمد مصطفیٰ ہی کا تھا کہ ان حالات میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا، تو اس لیے ان کی پیروی کرنا تم کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے اور کبھی غلطی نہیں کرو۔ تو خوابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے ڈپریس ہونا ہے۔ یہ دکھ ہمیں مزید انگیخت کر رہے ہیں مزید قوت کے لیے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک احمدی نے بھی، کمزور سے کمزور احمدی نے بھی خوف کا رد عمل دیا۔ جن دنوں میں خوب دندناتے پھر رہے تھے، ساری مشینریاں لگی ہوئی تھی اس بات پر کہ احمدی کو ختم کیا جائے، تباہ کر دیا جائے، گھر جلا دیے جائیں، مسکراتے ہوئے ہمت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ان گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو کرنے کو، ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ تو خوف نہیں ہے، یہ عظمت کردار ہے جو یہ نئی باتیں آپ کو سکھا رہی ہیں۔ تو ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارے کارکن ہے سلسلے کے، انہوں نے خواب دیکھی ایک ہفتے ہوئے، انہوں نے دیکھا اس میں بڑا پیغام ہے جماعت کے لیے۔
انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کی کھدائی کر رہا ہوں اکیلا، اور کافی گہرا کنواں کھود لیا ہے لیکن رک نہیں رہا. تو باہر سے ایک صاحب نذیر احمد خادم، اس میں نام میں انذار پایا جاتا ہے، نذیر لفظ میں ڈرانے والے، وہ آ کے مجھے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں باہر مولوی لوگ شور کر رہے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکو کھدائی سے. اور کنویں کی کھدائی کا مولوی سے ظاہر کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا اس نے. اور میں اس کے جواب، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پسینے سے شرابور ہو اور نظر بھی نہیں اٹھاتے اس پر، اور اسی طرح کام کر رہے اور جواب بھی دیتے ہو کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو خدا نے میرے سپرد کام کیا ہے میں کرتا چلا جاؤں گا اور میں اپنے نفس کا ذرہ ذرہ اس میں جھونک دوں. آج تو وقت یہ نہیں رہا کہ 60 فٹ یا 50 فٹ کھدائی روزانہ کی جائے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہزاروں فٹ روزانہ کھدائی کی. اور پھر میں تھوڑا سا رک کر کہتا ہوں کہ نہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ لاکھوں فٹ کھدائی روزانہ کی جائے. اور یہ کہہ کر میں مصروف ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں اترتا ہوں نیچے، یعنی اتنا دور گویا میں چلا گیا ہوں کہ ان سے نظری رابطہ ٹوٹ گیا ہے. تو نیچے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ رنگا رنگ کے آدمی مختلف قوموں کے بہت سے اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے مل کے کھدائی کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا نے اس بات کو بڑھا دیا اور پھیلا دیا ہے اور بہت برکت دی ہے. اور یہاں تک کہ وہ جس طرح واٹر ٹیبل آ جاتی ہے، وہ مقام آتا ہے تو اچانک پانی نکلنے کی بجائے شہد کا چھتا نکلتا ہے اور اس میں سے شہد گرتا ہے، اور ہر قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ موتی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے موتی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یہ ساری زبان جو ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی تو زبان ہی نہیں ہے، یہ پیغامات ہیں کچھ اور. اور پھر وہاں میں کھڑے ہو کر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی بھی ہم نے نہیں روکنا، ہم اس مقام تک کھدائی کرتے چلے جائیں گے جس مقام پر حضرت ابراہیم رضی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی. عظیم الشان ایک مقصد جماعت کو دیا گیا ہے اس رویا میں، اور مراد ہے تبلیغ اسلام. آج 60 بیتوں کا یا 50 بیتوں کا وقت تو نہیں رہا، ہزاروں کا ہے، بلکہ لاکھوں روزانہ کا وقت آ گیا ہے. یہاں تک کہ تعمیر بیت اللہ کے مقاصد پورے ہو جائیں، یعنی توحید دنیا میں پھیل گیا. اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا. دوسرا پیغام ہے کہ تمام بین و انسان کو وحدت جب تک ہم عطا نہیں کر لیتے، کیونکہ جب پہلی اینٹ رکھی گئی تھی خانہ کعبہ کی اس وقت وحدت تھی انسانیت میں، اور بعد میں پھر وہ تفریق پیدا ہوئی. بڑے عظیم شان اس میں پیغام ہے. اب وہ کیا چیز ہے جو موتی بنتی ہے مومن کے لیے؟ ایک شہر دکھایا گیا، لیکن اس کی تعریف وہ کیا مراد ہے؟ یہ عجیب بات ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا جوڑے جوڑے آتے ہیں، ادھر وہ خواب ہے، ادھر حضرت میرا پا نے مجھے خواب دیکھی لکھی کہ میں نے عجیب خواب دیکھی ہے کہ قصر خلافت قادیان میں درمیانی کمرے میں تم سجدہ کر رہے ہو، اور حالت یہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، تم سجدے کے بعد پھر سجدہ کر دیتے ہو، سلام ہی نہیں پھیر رہے، اٹھ ہی نہیں رہے. اور اچانک میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح رو رہے ہو سجدے ہوئے کہ چھپڑ بن گیا ہے، آنسوؤں کا لگتا ہے کہ ایک دریا بہنے لگ گیا، اور اچانک وہ سارے آنسو موتیوں میں تبدیل ہو جاتے اور اتنے خوبصورت موتی ہیں چمکتے ہوئے کہ اچانک میری نظر پڑتی ہے تو حضرت مسلم موعود کا یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے آنسو ہیں خدا کے حضور جنہوں نے موتی بننا ہے کامیابی کے. وہ شہد کیا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ کا خون ہے جو خدا کی راہ میں الکان ہو رہا ہوگا اور وہ بنی نوع انسان کے لیے شفا بن رہا ہوگا. تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس لیے کامل یقین رکھیں. اگر آپ اپنے عہد بیت کو نبھائیں گے، اگر آپ میرے منشا اور ہدایات سے باہر نہیں جائیں گے اور کلیتاً جس طرح میں کہوں گا اس طرح خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، تو جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لازماً آپ کامیاب ہوں گے، اور لازماً آپ کامیاب ہوں گے. کوئی دنیا کی تقدیر اس کامیابی کو بدل نہیں سکتی. اب وقت آ گیا ہے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے.
کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت تیز ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کمزور ہو. ہر مخالفت کے بعد بہت زیادہ قوت کے ساتھ جماعت شروع ہوئی اور اتنی ذلیل اور اتنی کمینی اور اتنی ظالمانہ مخالفت آج تک کبھی نہیں ہوئی. اس لیے لازماً خدا کی تقدیر نے اسے بہانہ بنانا ہے اپنے فضلوں کا اور ایسے فضل فرمائے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں لکھا ہے کہ اگر تم صبر پہ قائم رہو گے، جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس پر عمل کرو گے تو پھر تم دیکھنا کہ روز تم نئے معجزے دیکھو گے خدا کی نصرت اور تمہارے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو کر عجیب عجیب کام دکھایا کریں گے. اب وہ دور آ گیا. اس لیے میں تو ایک دوست سے عرض کر رہا تھا کہ میرے دل کی تو عجیب کیفیت ہے، مجھے تو اس مقابلے میں ایک ایسی لذت مل رہی ہے. جب ہم نے سب کچھ دے دیا خدا کو تو غم والا حصہ تو ختم ہو گیا نا، لوٹنے کا غم تو رہا ہی کچھ نہیں باقی. اب تو جو مزہ آئے گا خدا کی خاطر کام کرنے کا اور قربانیاں پیش کرنے کا اور سب کچھ جھونک دینے کا، اس کا تصور بھی دنیا والے نہیں کر سکتے. اس لیے کامل حوصلے میں رہنا ہے، کامل حوصلے میں لوگوں کو رکھنا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کے دائرہ سے ایک سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا اور توحید کو پہلے سے بڑھ کر قائم رکھنا ہے. ساری جماعت کا دکھ اپنے سینے میں لینا ہے. ایک معمولی سے غریب چپڑاسی کو جو دکھ پہنچے گا پاکستان میں، وہ دکھ بھی آپ کے دل پر چرکا لگانے کا مجھے بن رہا ہوں اور وہ بھی خون نچوڑے آپ سے دعاؤں کا اور اس کے نتیجے میں گریا اداری بلند. پھر دیکھنا کہ حیثیتیں کیا ہیں دنیا والوں کی، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کیا پرواہ ہوا کرتی ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا سوچتی ہے. چند دن کے قصے ہیں، کامیابی لازماً انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حوصلے دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو. ہم مر رہے ہوں تو اس کی پیار کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوں، ہم جی رہے ہوں تو اس کے پیار کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوں. اب ایسا انتظام کریں، بہت سارے کام کرنے ہیں، کام کرنے والے آدمی بھی بہت چاہیے. ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جو بھی خطاب کیا جائے جلد از جلد اچھی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو اور پھر انگریز اس کو اپنے طور پر خود پڑھ کر اس کو ریکارڈ کرائیں، کیونکہ جو ان کا تلفظ ہے بہرحال وہ ہم لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک خاص قوت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھی آواز والا جو قوت بھی رکھتا ہو وہ اس کو بڑی عمدگی سے ریکارڈ کرائے اور پھر جلد از جلد ساری دنیا کی جماعتوں میں یہ جو انگریزی زبان جماعتیں ہیں ان کے لیے وہ کیسے بھجوا دی جائیں اور جو اردو زبان جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی فوری انتظام ہو. اور اس کے لیے انتظار نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کر سکتے. منٹ میں فوراً تیاری ہو اور فوری طور پر ایکسیکیوشن ہو اس کی. چنانچہ ایک اور خواب جب استخارہ کے لیے کہا گیا تھا ایک خاص اہم کام کے لیے، یہ اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے. ایک دوست نے یہ خواب بھی مجھے سن رکھی بڑی عجیب کہ میں نے دیکھا. وہ دوست کیا یعنی ایک نوجوان ہے جو نارمل تو عام حالات میں اگر آپ اس کو جانیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو اس قسم کی خواب آ سکتی ہے. اس نے کہا میں نے لکھا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھی ہے کہ حضرت مسلم موعود آتے ہیں اور آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور کسی سے خطاب نہیں کرتے، سیدھا آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم جو فیصلہ کرو اس پر پوری طرح عمل کرواؤ، ہرگز کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے کرو، اس پر عمل کرواؤ اور پھر دیکھنا کامیابی تمہیں حاصل ہو. کم و بیش 100% الفاظ سے مجھے یاد نہ رہے ہوں لیکن یہی قوت اور یہی مضمون تھا جو اس نے مجھے لکھ کے بھیجا. اس لیے ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کا. جو فیصلہ ہونا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل میں ہی برکت ہے، خالی فیصلوں میں تو کوئی برکت نہیں ہو سکتی. اور دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نظام جماعت کی طرف سے آپ کے جو جو حصے ہوں گے کام کے عمومی کوشش کے علاوہ وہ آپ کو اطلاع ہوتی رہے گی. اور جہاں تک رابطہ ہے پریس والوں سے، ان کو حالات سے آگاہ کرنا، جو ہو رہا ہے واقعہ جس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں اس سے دنیا کو آگاہ کرنا تاکہ ان کی توجہ منلطف ہو اس طرف اور ان کے دل نرم ہوں ہماری بات سننے کے لیے. یہ کام اپنے طور پر سارے شروع کر دیں، جہاں جہاں جس کا انفلوئنس ہے وہ اس کام کو شروع کر دیں.
دعا کر لیجیے.